مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثون عليه ويتعاهدون، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس فرامین میں سے 3 احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس سے پہلی جمعہ میں محرم الحرام کے مہینے کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ مہینہ شہادت کا مہینہ بھی ہے، ہجرت کا مہینہ بھی ہے، عبادت اور عبرت کا مہینہ بھی ہے۔ چونکہ آج 9 محرم الحرام ہے اور آئندہ کل سنیچر کو عاشوراء کا دن ہے، تو مناسب یہ ہے کہ عاشوراء کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ ایسے یہ مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت جس وقت سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، تب سے ہی یہ عظمت والا، برکتوں والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی تو اس کی فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ مہینہ تو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہی سے اللہ رب العالمین نے مقدس مہینہ اور بڑی عظمت والا مہینہ فرمایا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے اسلامی مہینوں کی تعداد 12 مہینے رکھیں کہ سال کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے اور بڑی عظمت والے اور بڑے مقدس مہینے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام، اور اس محرم الحرام مہینے کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یعنی نسبت اللہ کی طرف فرما دی تو 11 مہینوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی، محرم کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی۔ اس لیے اس مہینے کا تقدس اور عظمت یہ تو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا۔ اب اس مہینے میں بہت سے ایسے واقعات واقع ہوئے ہیں کہ جس بنا پر اس مہینے کی فضیلت اور بڑھ گئی، ورنہ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب اور مکہ اس مہینے کی عظمت کرتے تھے، چونکہ مشرکین مکہ و عرب اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا تابع مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام یوم عاشوراء کا 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو مشرکین عرب بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت تو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے بھی یہ واقع ہیں۔ اب یہ مہینہ جو عاشوراء کا دن واقع ہو رہا ہے تو یاد رہے عاشوراء کا معنی 10 کے ہوتے ہیں، اس چیز کی طرف نہیں جا رہے، لیکن عاشوراء کے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی عظمت خصوصاً بیان فرمائے تو آپ علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ میں تھے اور اسلام سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے مشرکین عرب جب روزہ رکھتے تو اچھی جو عادات تھی، ان اچھی عادات کی اتباع آپ بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ جب روزہ رکھتے تھے آپ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں سے یہ فرمایا، کیا بات ہے تم یہودی لوگ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو عاشورے کا روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ان یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ اس دین کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس نجات دینے کی بنا پر اس دن کی ہم عظمت کرتے ہیں، اس دن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، پاکیزہ سمجھتے ہیں، شرف والا سمجھتے ہیں، اس لیے اس دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس بنا پر تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو، تو ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے تم سے بھی زیادہ ہے، تو ہم بھی اب روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا آئندہ تو میں روزہ رکھوں گا 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ اب اس مہینے کے اندر اس روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے تو اس کو سنیے۔ آپ نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ من صام، کہ جو آدمی روزہ رکھے یوم من المحرم، محرم کے دنوں میں سے ایک دن کا، تو بکل یوم 30 یوما، تو ہر دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 دن کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے رمضان کی فرضیت سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس روزے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے یامرو، ہمیں حکم دیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام بصوم یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا، وَيَحُثُّ
یحثنا اور ہمیں ترغیب دیتے تھے، ہمیں اس پر ابھارتے تھے، وَيَتَحَادُونَ عِنْدَهُ اور ہمیں محرم جب آتی تھی تو آپ ہمیں متوجہ کرتے تھے کہ محرم کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر نیکی کے کام کرنے کے ہیں، تم اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو، اس دنوں کے اندر تم نماز کے ذریعے سے، ان دنوں کے اندر تم تلاوت قرآن کے ذریعے سے، ان دنوں کے اندر تم روزوں کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو اور اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب کے زیادہ مستحق ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو احتسب، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور میں یہ توقع رکھتا ہوں اور یہ گمان کرتا ہوں کہ اس دین کے روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے پورے ایک سال کے جو اگلے سال گناہ کے ان تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، آپ نے یہ فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کا زیادہ ہم لوگ زیادہ اہتمام کریں اور زیادہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام خود روزہ رکھتے، بلکہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ 4 کام ایسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو متواتر اور مداومت کے ساتھ فرماتے تھے۔ اس میں سے ایک تھا ذی الحجہ کے 9 روزے، دوسرے نمبر میں ہر مہینے کے 3 روزے، اور تیسرے نمبر کے اندر عاشورہ کا روزہ، اور چوتھے نمبر میں فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی مداومت کے ساتھ اور متواتر کے ساتھ ہمیشہ یہ سنت رہی کہ آپ 4 چیزوں پر ہمیشگی فرماتے۔ تو ایک تو ہمیں اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر میں اپنے ماتحت والے، اپنے زیر نگران جو ہیں ان پر خرچ کرنے کے اندر وسعت کرنا ہے، فراخی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ جیسے اور دنوں میں ہم خرچ کرتے اس سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے اوپر جن کا نان و نفقہ ہے ان کے اوپر، اور ہو سکتے ہیں تو غریبوں پر صدقہ خیرات کرے۔ اس لیے کہ آپ نے ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ من وسع، کہ جو کوئی آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کے اندر زیادتی کرے گا اور خرچہ زیادہ کرے گا تو وسع اللہ علیہ سائر سنۃ کلھا، تو اللہ رب العالمین اس ایک دن کے اوپر خرچ کرنے کی برکت سے پورے کے پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے گھروں کے اندر خیر و برکت اتاریں گے، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اور اس مہینے اس دین کی برکت کی بنا پر اللہ رب العالمین حلال پاکیزہ روزی کا انتظام کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کریں، خاص کر کہ کل عاشورہ کا دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ یا تو ہم 10-11 کا رکھ لیں، اگر آج نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، اصل میں تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا ہے، اگر یہ نہیں رکھ سکے تو کم سے کم ہم لوگ اس مقدس مہینے میں، اس محرم الحرام کے مہینے میں یا تو ہم 9 اور 10 کا رکھیں، اگر آج نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، ہم 10 اور 11 کا رکھیں۔ تنہا ایک روزہ رکھے یا نہ رکھے وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی مان لو 2 روزے نہیں بھی رکھ سکا تو کوئی بات نہیں، اگر ایک روزہ بھی رکھ لے گا اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بھی مقبول اور منظور ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں رکھ سکے تو زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہ ہوگی، مکروہ تنزیہ ہوگا ایک روزہ رکھنا، اس لیے چاہیے تو یہ کہ 2 روزے رکھے، لیکن اگر 2 روزے نہیں رکھ
रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक रोज़ा तो रखना चाहिए। ये चंद बातें रोज़े के मुतालिक थी। अब इस महीने में जो खुराफातें होती हैं और जो कुछ मुहर्रम के नाम से मातम करते हैं, नुहा करते हैं, और जो कुछ भी हम लोग खिलाफ़े शरा उमूर करते हैं या खिलाफ़े शरा उमूर में ताउन करते हैं, तो याद रखें ये कबीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह ऐसा गुनाह है अजीज़ों कि इस गुनाहों की नहूसत की वजह से पूरे साल की खैरो बरकत तो ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन आदमी के अंदर से इबादत की तौफीक भी छीन ली जाती है, फिर आदमी वो इबादत नहीं कर सकता। हम अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क में और मोहब्बत में ये चीज़ें करते हैं तो मुख्तसरन समझ लीजिए कि इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम को क्या अमल किया था। जब यजीदियों की तरफ से 9 मुहर्रमुल हराम था, जैसे आज 9 मुहर्रमुल हराम, या तो वो दिन जुमा का पड़ता था या यह है कि शनिचर का पड़ता था। उस दिन जब शामी 4000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन के 72 साथियों को कत्ल करने के दर पे आया था, करबला के मैदान में था। अलमनाक किस्सा है, लेकिन यहाँ मुझे जो आपको कहना है सिर्फ एक बात कहनी है। जब इमाम हुसैन ने बहुत चाहा कि ये यजीद का लश्कर, शामी लश्कर जो 4000 का लेकर आया है और हम सिर्फ 72 साथी हैं, हमारे पास कोई असलिहा और हथियार नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि नाहक इन लोगों का खून, ये लोग खून हमारा करके कहीं अपने हाथों को खून से रंगीन करके अबदी जहन्नम में न चले जाए। इसलिए आप इनको नसीहत करते थे कि तुम नाहक किसी का कत्ल न करो। हमारा मकसद कुफा आने का, न तुमसे जंग करने का है, न तुमसे हुकूमत लेने का है, और न कोई और मकसद है। सिर्फ तुम्हारे खुतूत की बिना पर हम लोग आए, और हम लड़ाई के इरादे से कतन नहीं आए। अगर लड़ाई के इरादे से आते तो हमारी फैमिली के साथ हम ना आते, लेकिन हम आमीरियत को ख़त्म करके, मुलूकियत को ख़त्म करके हम खिलाफत को कायम करने के लिए एक नसीहत के लिए आए। अगर हमारी नसीहत सुन लो तो ठीक है, अगर वो मान नहीं रहे थे। बहुत लंबी हजरत इमाम हुसैन ने तकरीर की, आखिर इन लोगों ने न मानकर हजरत इमाम हुसैन के साथियों पर हमला किया। इस हमले में सब शहीद हो गए, तने तना हजरत इमाम हुसैन ने। जोर का वक्त हुआ, आप अंदाजा लगाइए 4000 का लश्कर हथियारों से लैस है, यहाँ एक एक होकर शहीद होते जा रहे। जोर का वक्त हुआ, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूखे थे, प्यासे थे। जोर का वक्त आया, तयम्मुम करके पहले जोर की नमाज अदा की और फिर बाद में फिर जंग शुरू की। दौराने जंग नमाज का वक्त होता है, आप आपकी जान की परवाह नहीं करते, अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे हुआ है, फर्ज नमाज का वक्त आ गया, आपने सलातुल खौफ की शक्ल में जोर की नमाज पढ़ी और फिर दूसरी बार आपने जंग शुरू। अंदाज़ा लगाइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक नमाजों का कितना एहतिमाम था, और हम अपनी सीरत पर गिरेबान में मुंह डालकर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आपने ये फरमाया था अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप नमाज को ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझसे इश्क है, तो अगर इश्क और मोहब्बत में सच्चे दावेदार हो तो नमाज पढ़ो, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। इसीलिए आपने तरहीबन ये कह दिया मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जो आदमी जानबूझकर अल्लाह के सामने फरीज़े का वक्त आ गया और नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा ही नहीं है, फिर इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं। अगर तर्जमा में करूं तो आपने ये फरमाया कि फ़कत कफर, वो आदमी इस्लाम से निकल गया। अजीज़ दोस्तों, तो हमें चाहिए कि मुक़द्दस महीना भी मिला है, आने वाला दिन भी बड़ी अहमियत का है, तो अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अहद व पैमान करें कि रही जितने
میں بھی زندگی انشاءاللہ العزیز ہم فرائض کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں گے اور بلا عذر کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی